بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ الزمر، مکی، نمبر 39، آیت نمبر 23۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ الزمر، آیت نمبر 23۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ نے حسن و توازن میں کمال تک پہنچا ہوا کلام وہی نازل کیا ہے۔ اس کتاب کی ہر شک دوسری شک سے ملتی ہے، یعنی کہیں کوئی اختلاف و تضاد نہیں ہے۔ پھر اس کے مطالب کی وضاحت متضاد چیزوں کو سامنے لا کر کی گئی ہے، مثلا رات و دن، نور و تاریکی اور زندگی و موت۔ نیز اس کے مضامین کو بار بار دہرایا گیا ہے، جس سے یہ کتاب اپنی تفسیر آپ کر دیتی ہے۔ سورہ 15 آیت 87۔ جو لوگ اس انداز سے قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج کے احساس سے ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر قوانین خداوندی کی اطاعت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ہدایت خداوندی، جو ہر اس شخص کو رہنمائی دیتی ہے جو اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے، اور جو وحی سے ہٹ کر گمراہی کا راستہ اختیار کر لے تو اس کو کوئی منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ احسن الحدیث، متشابہات اور مثانی کا مفہوم۔ اس آیت میں خدا نے اپنے کلام کو احسن الحدیث، سورہ 39 آیت 23 کہہ کر اس کی پہلی خصوصیت یہ بتا کہ یہ انسانوں کے لیے ہمارے کلام کی مکمل ترین شکل ہے، توازن میں انتہا تک پہنچی ہوئی کتاب ہے۔ احسن مبالغہ سپرلیٹو کا صیغہ ہے۔ دوسری صفت بتائی کتاباً متشابہہ، سورہ 39 آیت نمبر 23، کہ اس کی تعلیم کو، اس کے مضامین کو ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت حاصل ہے، یعنی اس کے اندر باہمی ربط ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ تیسری خصوصیت بتائی کہ یہ مثانی یا سورہ 39 آیت 23 ہے، یعنی یہ دو متضاد چیزوں کو آمنے سامنے رکھ کر اپنے مطالب کی وضاحت کرتی ہے۔ سمجھانے کے لیے دو متضاد چیزوں کو آمنے سامنے رکھ کر بیان کرنے کا یہ بہت مؤثر طریقہ ہے۔ مثلا روشنی کے مقابلے میں تاریکی لانے سے روشنی اور تاریکی دونوں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اگر دنیا میں روشنی ہی روشنی ہو تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ تاریکی کیا شے ہے اور روشنی کیا ہے، یا تاریکی ہی تاریکی ہو تو روشنی سمجھ میں نہیں آ سکتی اور نہ ہی تاریکی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تاریکی اور روشنی کو تو وہی سمجھے گا جس کے سامنے دونوں ہوں۔ جو چیزیں آمنے سامنے لائی جاتی ہیں اور ان کو دہرایا جاتا ہے ان کو مثانی کہتے ہیں۔ اس کو انگریزی میں Juxtaposition. مضامین کو بار بار دہرانے کو قرآن تصریف آیات کہتا ہے۔ اس طریقے سے یعنی کبھی دہرا کر اور کبھی تضادات کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر قرآن اپنی وضاحت خود کرتا چلا جاتا ہے اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جذبات یعنی قلب عقل کی طرف راغب نہ ہو تو علم و دانش غیر مفید ہے۔ ایک بات ہے جسے آپ ذہنی طور پر، فکری طور پر پسند کرتے ہیں تو اس بات کا تعلق صرف ذہن تک ہے۔ کہا کہ جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں ان کو اولو الالباب عقل و فکر اور غور و تدبر سے سمجھ سکیں گے، لیکن اس کتاب کا مقصود صرف یہ نہیں ہے کہ تم اس کو ذہنی طور پر سمجھ لو۔ کہا کہ اس کا مقصد تو دلوں میں تبدیلی پیدا کرنا ہے، اندرونی تبدیلی کو آپ جذبات میں تبدیلی، نفسیات میں تبدیلی یا قلب میں تبدیلی یا طبیعت میں تبدیلی کہہ لیجئے۔
یہ اندر ایک قوت ہوتی ہے جو انسان کو عمل پر ابھارتی ہے۔ کسی چیز کو آپ ذہنی طور پر سمجھ لیتے ہیں تو صرف سمجھ لینا ہی آپ کو عمل پر نہیں ابھار سکتا۔ مثلا نیکی اچھی چیز ہے، سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا اور چوری کرنا بری بات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم جاننے کے باوجود جھوٹ بھی بولتے ہیں، برے کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جاننے کے باوجود ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات کہ سچ بولا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، نیکی کے کاموں میں حصہ لیا جائے، اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے جذبات، نفسیات یا قلب بھی ہمارے جاننے کے مطابق ہو جائیں، یعنی یہ جاننے سے ہم آہنگ ہو جائیں۔ صرف جاننا تو بے ثمر ہوتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ جاننے کی طرف نفسیات، طبیعت، قلب کا راغب ہونا بھی ضروری ہے، ان کا جاننے سے ہم آہنگ ہونا بھی ضروری ہے۔ مرزا اسد اللہ غالب کا مندرجہ ذیل شعر ہے جس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ اولو الالباب بات تو جانیں گے یا سمجھیں گے، تو کہیں ایسا نہ سمجھ لیا جائے کہ جاننا یا سمجھ لینا ہی کافی ہے۔ قرآن نے فوراً کہا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، سورہ 39 آیت نمبر 23۔ جاننے والوں میں سے جن کی نگاہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے انجام پہ ہوتی ہے تو وہ کانپ اٹھتے ہیں، ان کا دل ان کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہاں دونوں چیزیں جاننا اور جھک جانا آ گئیں، یعنی مشاہدات فطرت، قوانین فطرت، ان کے مطالعہ سے قانون کی نتیجہ خیزی پر اعلیٰ وجہ البصیرت پہنچنا، اور نتیجہ خیزی کو تصور کی آنکھ سے دیکھ کر کانپ اٹھنا، اور پھر اطاعت کے لیے دل کا جھک جانا۔ معنی کے بات کو ذہنی اور فکری طور پر سمجھنا بھی ضروری ہے، لیکن صرف اتنا ہی ہدایت خداوندی نہیں ہے۔ اگر ذہن اور فکری طور پر سمجھی ہوئی بات انسانی طبیعت کو، انسانی قلب کو متاثر کرے تو اس کو کہا ذالک ھدی اللہ، سورہ 39 آیت نمبر 23۔ یہ ہے ہدایت خداوندی۔ ان کے برعکس وہ لوگ جو ذہنی طور پر معلوم کر لیں کہ فلاں چیز واقعی خطرناک ہے، تباہ کن ہے، اگر انہیں خدا کے کسی تباہ کن قانون کی زد میں آ کر کوئی گزند پہنچتی ہے تو وہ اس سے بچنے کے لیے خدا کے دوسرے قانون کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ مثلا آگ میں انگلی ڈالنے سے خدا کے قانون کے مطابق انگلی جل گئی ہے تو اس کے علاج کے لیے خدا ہی کے دوسرے قانون یعنی علاج کی طرف راغب ہوتے ہیں تاکہ انگلی کی جلن ٹھیک ہو جائے۔ جو اس طریق سے صحیح راستے کے اوپر نہیں آتا اس کے سامنے ہدایت خداوندی آتی ہی نہیں۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں یوں سمیٹا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آیت نمبر 24۔ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون۔ کیا وہ شخص جو ظہور نتائج کے وقت کی تباہی سے بچنے کے لیے سوائے اپنے چہرے کے کوئی ڈھال حفاظت نہ پائے گا، وہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کی طرح ہو جائے گا۔ قوانین خداوندی سے سرکشی برتنے والے ظالموں سے کہا جائے گا کہ تم اپنے اعمال کے نتائج کا مزہ چکھو۔ سیئات سے پیدا ہونے والے برے اثرات کو صرف حسنات ہی صاف کرتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ قوانین خداوندی کی روش سے ہٹ کر جو تباہیاں آتی ہیں، لوگ تباہیوں کے برے اثرات سے بچنے کے لیے اپنی عقل کی روح سے تدبیریں کرتے رہتے ہیں اور خدا کے قانون کو ڈھال نہیں بناتے، حالانکہ تباہیوں کے اثرات سے محفوظ ہونے کا خدا نے قانون بتایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ 11 آیت نمبر 114۔ بلا شبہ حسنات قوانین خداوندی کے مطابق اعمال صالحہ، سیئات یعنی تباہیوں سے پیدا ہونے والے اثرات اور ناہمواریوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ حسنات سیئات کا کفارہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کے قانون کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے بغیر خدا کے قانون کی طرف رجوع کیے بچ جائیں گے، وہ غلط سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر خلاف ورزی کے مضر اثرات سے اسی کے قانون کی طرف رجوع کرنے سے تم بچ سکتے ہو۔ یہ جو قرآن میں رحیم کہا گیا ہے، رحمت کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں اس کے قانون کی خلاف ورزی سے تباہی آتی ہے
وہیں اس کے مداوا کے لیے خدا نے دوسرا قانون تجویز کر رکھا ہے۔ لوگ خود ہی خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور پھر مداوا کرنے والے خدا کے قانون کی طرف آتے بھی نہیں، تو یہ ان لوگوں کی دوہری گمراہی ہے۔ ظہور نتائج کے وقت کہا جائے گا کہ جتنا جی چاہے تم تدبیریں کر لو، تمہیں اپنے اعمال کے تباہ کن نتائج کو چکھنا پڑے گا۔ اس کے ثبوت میں خدا اگلی آیت میں تاریخی شواہد کو پیش کر رہا ہے۔ آیت نمبر 25۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ان سے پہلوں نے بھی قوانین خداوندی کو جھٹلایا تو ان پر ایسے ایسے راستوں سے تباہی آئی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ آیت نمبر 26۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو انہیں اس دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی نصیب ہوئی، اور اخروی زندگی کا عذاب تو اس سے کہیں بڑا ہوگا۔ کاش یہ لوگ سمجھ لیتے کہ ہمارا انجام بھی پہلوں جیسا ہوگا۔ آیت نمبر 27۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم نے اس قرآن میں مختلف مثالوں اور اقوام سابقہ کی تاریخی یادداشتوں سے بات کو واضح کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ بات کو سمجھ سکیں۔ آیت نمبر 28۔ قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ ہم نے اس قرآن کو صاف اور غیر مبہم عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اس میں کسی قسم کا پیچ و خم اور زومانی بات نہیں، تاکہ لوگ اس کے مطابق دنیا و آخرت کی زندگی کے خطرات سے بچ کر چلیں۔ آیت نمبر 29۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تمثیلاً بیان کرتا ہے کہ ایک شخص بہت سے لوگوں کا مشترکہ ملازم ہے۔ اس کے آقا تنگ نظر اور سخت مزاج بھی ہیں۔ وہ سب آقا اس ملازم کو مختلف اغراض کے لیے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دوسرا شخص وہ ہے جو صرف ایک ہی آقا کا ملازم ہے۔ ذرا سوچو، کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہوگی؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ حمد و ستائش کا حقدار صرف خدا کا دیا ہوا ضابطۂ قانون ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ راحت و سکون اطاعت خداوندی میں ہے۔ مثال کا لب لباب یہ ہے کہ صرف ایک خدا کی محکومیت یعنی اس کے قوانین کی اطاعت میں سکون و اطمینان ہے۔ آج مذہبی مسلمان نماز پرستش تو ایک خدا کی پڑھتے ہیں اور محکومیت بہت سے آقاؤں کی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک خدا کی طرف منہ کرنا ہوتا ہے تو باقی خداؤں کی طرف تو پیٹھ کرنا پڑتی ہے۔ آیت نمبر 30۔ إنك ميت وإنهم ميتون۔ اے رسول، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ روز جھگڑا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا وفات پا گئے۔ قرآن نے مخالفین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ طبعی موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہوگا۔ آیت نمبر 31۔ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ پھر ظہور نتائج کے وقت تم سب اپنا اپنا مقدمہ اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے۔ نتیجہ بتا دے گا
کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ آیت نمبر 32۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ تو ان سے بڑھ کر اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا اور کون ہوگا جنہوں نے اپنی طرف سے بات گھڑ کر اسے خدا کی طرف منسوب کر دیا، اور جب اللہ کی طرف سے سچائی ان کے سامنے آ گئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا قوانین خداوندی سے انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوگا؟ من گھڑت باتیں خدا کی طرف منسوب کرنا اور احکام خداوندی کی تکذیب کرنا دونوں کفر اور ظلم ہیں۔ پہلے گروہ کے بارے میں کہا کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اپنے من سے باتیں گھڑے اور جھوٹ بولتے ہوئے ان کو خدا کی شریعت کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ دوسرے گروہ کے بارے میں کہا کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو خدا کی سچی باتیں سامنے آ جانے کے بعد ان کی تکذیب کرتا ہے۔ تکذیب کہتے ہیں زبان سے تو سچائی کو تسلیم کرنا، لیکن عمل اس مانی ہوئی سچائی کے برعکس کرنا۔ اس کو عملی انکار بھی کہتے ہیں، یعنی تسلیم کرے کہ فریب کاری سے تباہی آتی ہے لیکن فریب کاری کرتا چلا جائے۔ قرآن نے ان دونوں کے بارے میں کہا مسول للکافرین، سورہ 39 آیت 32۔ دونوں کا کفر ایک جیسا ہے۔ قرآن کو تسلیم کرنا اور عمل اس کے برعکس کرنے کو قرآن کفر کہہ رہا ہے۔ آیت نمبر 33۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ جس شخص نے اللہ کی طرف سے آنے والی سچائی کو پیش کیا اور جنہوں نے سچائی کے مطابق عمل کر کے سچائی کو نتیجہ کے اعتبار سے سچ کر دکھایا تو یہی لوگ ہیں جو غلط روش کے تباکن نتائج سے محفوظ رہیں گے۔ آیت نمبر 34۔ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين۔ انہیں اپنے رب کے قانون کے مطابق وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرنے والوں کے اعمال کا ایسا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ جو مانگیں گے ملے گا کا مفہوم متقین کے بارے میں کہا کہ وہ جو کچھ مانگیں گے وہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ متقین کوئی غلط مطالبہ کریں تو اس کے لیے کہہ دیا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سورہ 76 آیت نمبر 30۔ وہ اپنی آرزوؤں کو خدا کی مرضی کے ساتھ ہم آہنگ رکھیں گے۔ جزا کے معنی ہے عمل کے اندر پوشیدہ نتیجہ، جسے فطری نتیجہ بھی کہتے ہیں، یعنی اچھے اعمال کا اچھا نتیجہ اور برے اعمال کا برا نتیجہ۔ لغزشوں سے زیادہ وزنی حسنات ہوئے تو لوگ جنت میں جائیں گے۔ خدا کا قانون مکافات عمل انسانی فطرت کے لیے بڑا صحیح ہے۔ ایسا کوئی شخص نہیں ہو سکتا جس سے ساری زندگی لغزش نہ ہو۔ اگر خدا نے یہ معیار رکھ دیا ہوتا کہ جس سے زندگی میں ایک لغزش ہو جائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا تھا۔ خدا نے اپنے قانون مکافات عمل کے لیے ثقلت موازینہ اور خفت موازینہ، سورہ 101 آیات 6 تا 8 معیار رکھا ہے کہ جس کا نیکی کا پلڑا جھک جائے گا وہ جنت کا مستحق، اور جس کا بدی کا پلڑا جھک جائے گا وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ نیکی کا جھکا ہوا پلڑا برے اعمال کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارہ کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، یا کسی حضرت صاحب کی دعا سے لوگ جنت میں جائیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ آیت نمبر 35۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان کے حسن عمل کی بدولت
ان ناہمواریوں کو دور کر دے جو ان سے سہو خطا کی بنا پر سرزد ہو جاتی ہیں، اور ان کے مثبت کردہ اعمال کا بہترین صلہ دے۔ آیت نمبر 36۔ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد۔ یہ اپنے دیوتاؤں، مذہبی پیشواؤں یا سرگنوں سے ڈراتے ہیں کہ وہ تجھے نقصان پہنچائیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ جو شخص اپنے اختیار سے گمراہی کے راستے پر چلتا جائے چلا جائے تو اس کو صحیح راستہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ آیت نمبر 37۔ ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام۔ اور خدا کا قانون یہ ہے کہ جو شخص اپنے اختیار و ارادے سے غور و فکر کے بعد قوانین خداوندی والا راستہ اختیار کر لے تو اس کو کوئی غلط راستے پر نہیں لگا سکتا، کیونکہ خدا کا قانون بڑی قوتوں اور غلبہ کا مالک ہے، اور یہ قوت اور غلبہ اس لیے ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا صحیح بدلہ پا سکے۔ اپنے اختیار سے غلط راستے پر چلنے والا گمراہ ہوتا ہے اور صحیح راستے پر چلنے والا ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ اوپر 2 آیات کا عمومی ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا، اور جس کو خدا ہدایت کے اوپر لے آئے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ عمومی ترجمے سے خدا کے قانون مکافات کی جڑ و بنیاد اکھڑ رہی ہے۔ جب سب کچھ خدا ہی کرتا ہے تو پھر وہ گمراہوں کو جہنم میں کیوں بھیجتا ہے اور ہدایت پر چلنے والوں کو جنت میں کیوں بھیجتا ہے، جبکہ غلط اور صحیح راستے پر چلانے والا تو خود خدا ہے۔ ترجمہ کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ خدا گمراہ نہیں کرتا، یہ کام تو شیطان کرتا ہے، خدا تو صرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی صورت میں 3 آیات کے بعد قرآن نے ان 2 آیات کی خود وضاحت کر دی کہ جو اپنے اختیار سے صحیح راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو اپنے اختیار سے غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے نتائج وہ خود بھگتتا ہے۔ سورہ 39 آیت نمبر 41۔ ظاہر ہوا کہ انسان خود ہی غلط راستہ اختیار کرتا ہے اور خود ہی صحیح راستہ اختیار کرتا ہے۔ خدا نہ تو غلط راستے پر مجبور کر کے چلاتا ہے اور نہ ہی صحیح راستے پر مجبور کر کے چلاتا ہے۔ ان آیات میں خدا نے اپنے قانون مکافات عمل کی تعلیم دی ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جس قسم کا کوئی کام کرے گا اس کا فطری نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اگر یہ بات ہو کہ جسے خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا تو سلسلہ رشد و ہدایت، انبیاء اکرام اور ان کی کتابیں تو انسانوں کے لیے بیکار ہو جاتا ہے۔ خدا تو بغیر انبیاء اکرام اور ان کی کتابوں کے بھی جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ خدا نے تو انبیاء اکرام کے ذریعہ صحیح راستے اور غلط راستوں کی نشاندہی کر دی ہے، پھر انسان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو جی چاہے راستہ اختیار کر لے۔ آیت کے آخر میں ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، سورہ 39 آیت نمبر 41۔ اے رسول، ہم نے تمہیں لوگوں پر داروغہ نہیں بنایا ہے کہ تم ان کی آزادی کو سلب کر کے صحیح راستے پر چلاؤ۔ قرآن جگہ جگہ عقل و فکر و غور و تدبر کی دعوت دیتا ہے، لہٰذا جو قوم قرآن کریم کو چھوڑتی ہے تو ساتھ ہی عقل و غور و فکر کا دامن بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ آیت نمبر 38۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ
قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ اگر تو ان سے پوچھے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ اقرار کریں گے کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سورہ 29 آیت نمبر 61۔ ان سے پوچھو اگر اللہ کے قانون کے مطابق کوئی تکلیف مجھے پہنچے تو کیا خدا کو چھوڑ کر جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ میری تکلیف کو دور کرنے والے بن سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر رحمت کی نوازش کرنا چاہے تو کیا یہ اس کو روک سکتے ہیں؟ لہٰذا میرا کہنا یہ ہے کہ میری حفاظت کے لیے میرا خدا یعنی قوانین خداوندی کافی ہے، اور ہر حقیقی بھروسہ کرنے والا اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 39۔ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون۔ ان سے کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگوں، جھگڑنے کی بات نہیں ہے، تم اپنی جگہ اپنے طریقے اور مسلک کے مطابق عمل کرتے رہو، اور میں خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے پروگرام پر عمل کرتا ہوں، نتیجہ تمہیں خود بتا دے گا کہ۔ آیت نمبر 40۔ من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ کس پر ذلیل و خوار کرنے والی وہ تباہی آتی ہے جو آ کر پھر جایا نہیں کرتی۔ ہلاکت انگیز تباہی کے لیے ملاحظہ فرمائیں یہ آیات سورہ 6 آیت 136، سورہ 1 آیات 93 تا 121، سورہ 20 آیت 35، سورہ 39 آیت 39۔ آیت نمبر 41۔ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ اور ہم نے تیری طرف جو کتاب نازل کی ہے وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے، اس کا ہر دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے۔ جو شخص اس کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرے گا اس کا فائدہ خود اس کی اپنی ذات کو پہنچے گا، اور جو اسے چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسی کی ذات کو پہنچے گا۔ اے رسول، تم کو ان کے اوپر داروغہ مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں لام اور علا کا مفہوم فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، سورہ 39 آیت نمبر 41۔ جو ہدایت پر چلے گا وہ اپنی ذات کے فائدہ کے لیے چلے گا، اور جو گمراہی کے راستے پر چلے گا اس کا نقصان اسی کی ذات کو پہنچے گا۔ فَلِنَفْسِهِ، سورہ 39 آیت نمبر 41 میں لام ہے، اور آگے ہے علیہا، سورہ 39 آیت 41 میں علا ہے۔ لام فائدہ کی چیز جو ہو اس کے لیے آتا ہے، اور علا عام طور پر جو نقصان دہ چیز ہو اس کے لیے آتا ہے۔ لام اور علا سے قرآن نے کھول کر بتا دیا کہ فائدہ اس کو ہوگا جو ہدایت پر چلے گا، اور نقصان اس کو ہوگا جو گمراہی والے راستے پر چلے گا۔ آیت نمبر 42۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ نیند اور موت دونوں حالتوں میں اللہ انسانی شعور کو سلب کر لیتا ہے۔ جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ان کے شعور کو لوٹا دیا جاتا ہے، اور وہ
ایک مقررہ مدت تک زندہ رہتا ہے، لیکن موت کے فیصلے کی صورت میں شعور کو لوٹایا نہیں جاتا تو اس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یقیناً ان حقائق میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے نشانیاں ہیں۔ انسانی ذات یا انسانی نفس کی خصوصیات اور وضاحت، جسے ہم صاحب اختیار و ارادہ کہتے ہیں، اسی کا نام انسان کی ذات ہے۔ اسی کو نفس، سیلف کہتے ہیں۔ اسی کو اقبال خودی کہتا ہے، اختیار و ارادہ یا تو خدا کے پاس ہے یا اس کا عطا کردہ اختیار و ارادہ انسان کے پاس ہے۔ یہ وہ چیز یا قوت ہے جو انسان کے اندر فیصلہ کرتی ہے۔ عمومی طور پر نفخ روح سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ خدا کی روح ہے۔ اگر ایسا سمجھا جائے تو پھر اتنے انسانوں میں خدا کی روح بٹ جانے سے روح خداوندی تو پوری نہ رہی، مکمل نہ رہی۔ 1 روپے میں سے 1 پائی بھی کم ہو تو وہ روپیہ پورا نہیں رہتا۔ ایسا سمجھنے سے خدا کی وحدانیت پر حرف آتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انسانی ذات کو خدا کی صفاتی توانائی خوابیدہ شکل میں عطا کی گئی ہے۔ اس کی وسعتوں کا انحصار اس کی نشو و نما پر ہے۔ قرآن میں درج ساری ہدایات کا مقصد انسانی ذات کی نشو و نما کرنا ہے۔ پہلے مرحلے میں انسانی ذات فیصلہ کرتی ہے، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں انسانی شعور کا کام ہے کہ وہ تراکیب سوچے جس کی روح سے ذات کے فیصلے پر عمل ہو۔ تیسرے مرحلے میں انسانی جسم کے طبعی اعضاء، ذرائع، انسٹرومنٹس ہیں جو انسانی ذات کے فیصلے پر عملی طور پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسانی ذات سیلف فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں شخص پر گولی چلا دی جائے۔ شعور کانشسنس طے کرتا ہے کہ حملہ کس طرح کرنا چاہیے۔ ہاتھ ذریعہ ہے یعنی انسٹرومنٹ ہے جو ذات کے فیصلے کے مطابق اور شعور کی سمجھائی گئی ترکیب کے مطابق گولی چلا دیتا ہے۔ نیند اور موت دونوں صورتوں میں انسان کا شعور پاس نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا ہے کہ نیند اور موت دونوں حالتوں میں انسانی شعور کو خدا سلب کر لیتا ہے۔ جس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا اس کا شعور جاگنے پر لوٹا دیا جاتا ہے، اور وہ نہ صرف پہلے کی طرح کام کرنے لگ جاتا ہے بلکہ نیند سے پہلے کی زندگی کے سارے واقعات اس کے حافظے میں محفوظ رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان شعور کو سلب کر لینے سے شعور کی موت واقع نہیں ہوتی۔ شعور کا سلب کر لیا جانا نیند اور موت دونوں میں قدر مشترک ہے۔ فرق یہ ہے کہ جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ان کے شعور کو لوٹایا نہیں جاتا۔ خدا شعور کو اپنے پاس غیر فعال حالت میں ایسے مقام پر رکھ لیتا ہے جس کا ہم اپنے دنیاوی شعور کی سطح پر ادراک نہیں کر سکتے۔ جس طرح نیند کے بعد لوٹائے گئے شعور کی موت واقع نہیں ہوتی، اسی طرح موت کی صورت میں سلب کیے جانے والے شعور کی موت بھی واقع نہیں ہوتی۔ موت کے وقت کیا چیز سلب کی جاتی ہے اس کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن نیند کی حالت تو ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ نیند کی حالت میں انسانی جسم کے تقریباً تمام اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا جو سلب کی جاتی ہے وہ جان یا زندگی نہیں بلکہ وہ انسان کا شعور ہوتا ہے جو بیدار ہونے پر بغیر کسی انقطاع کے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی شعور کو موت کی صورت میں روک لیا جاتا ہے۔ نظر یہ آیا کہ نیند اور موت میں شعور کی حالت یکساں رہتی ہے، یعنی وہ مرتا نہیں۔ اس فرق کے ساتھ موت میں انسانی جسم بھی زندہ نہیں رہتا، انسان کے تمام اعضاء کی حرکت رک جاتی ہے۔ جس طرح بیداری کی صورت میں انسان کا شعور بغیر کسی انقطاع کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح موت کے بعد ظہور نتائج کے وقت خدا انسانوں کے شعور کو نہ صرف بحال کر دے گا بلکہ ان کو تیز بھی کر دیا جائے گا، جس سے دنیا میں بسر کی ہوئی زندگی کے تمام واقعات اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اخروی زندگی میں شعور کو پے کر دیا بھی جائے گا یا نہیں، اور دیا جائے گا تو وہ کیسا ہوگا اس بارے میں ہم نہیں جان سکتے۔ اصل شے تو انسانی شعور ہے جو موت کے بعد کار فرما فنکشنل ہونے، آگے بڑھنے اور رک جانے کے لیے جاتا ہے۔ آگے بڑھ جانا جنت کی کیفیت ہے اور رک جانا جہنم کی کیفیت ہے۔ موت کے بعد جو شعور اس دنیا میں واپس نہیں آتا، اگر انسان کے شعور نے واپس آنا ہی تھا تو اس کو تو مرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔
جب تک خدا موت کے بعد انسانی شعور کو فعال نہ کر دے وہ خوابیدہ شکل میں رہتا ہے، لیکن فعال کر دینے کے بعد شعور میں موجودہ زندگی کا حافظہ، واقعات، احساسات وغیرہ بھی فعال ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلے میں نشو و نما یافتہ انسانی شعور کو خوشگواریاں اور غیر نشو و نما یافتہ انسانی شعور کو ناخوشگواریاں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ فوت ہو جانے کا لفظ صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، آخر کیوں؟ یتوفی الانفس یتوفا، سورہ 39 آیت نمبر 42 وہی لفظ ہے جسے ہم وفات کہتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ لفظ صرف انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے، حیوانات کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ یہ الفاظ کہہ کر بتا دیا ہے کہ بات انسانوں کے بارے میں کی جا رہی ہے، حیوانوں کے بارے میں نہیں کی جا رہی ہے۔ حیوانات انسانوں کی طرح جی حیات ہوتے ہیں، لیکن ان میں شعور سیلف کانشسنس نہیں ہوتا۔ حیوانات میں سادہ شعور، سمپل کانشسنس ہوتا ہے۔ یہ انسان کا شعور ہی ہے جو انسانی ذات یا خودی کہلاتی ہے، جو موت سے نہیں مرتا۔ موت کے بعد انسانی ذات اپنے تمام خیالات، آرزوئیں، اچھے اور برے اعمال کو ساتھ لے کر جاتا ہے، کیونکہ شعور کو موت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے فارسی کے ایک شعر میں نیند اور موت میں فرق کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نیند چھوٹی موت ہے اور موت بڑی نیند ہے۔ اخروی زندگی میں انسانی شعور کا فعال ہو جانا حقیقت پر مبنی ہے۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اخروی زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے، البتہ مثالوں سے اس کو سمجھایا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ اس دنیا کی یادداشتیں، حافظہ، واقعات، ایک دوسرے کے ساتھ تعارف، یہاں کی آرزوئیں، خواہشات، احساسات وہاں غیر فعال شعور میں موجود ہوگا۔ نیند کے بعد انسان جب بیدار ہوتا ہے تو اس کے شعور میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو نیند سے پہلے اس کے شعور میں موجود تھا، یا جو کچھ سابقہ زندگی میں ہوا تھا۔ قرآن کریم کہتا یہ ہے کہ نیند میں تمہارا شعور نہیں تھا تو حافظہ بھی نہیں تھا، لیکن جو ہی آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو شعور کے لوٹنے میں حافظہ موجود ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ موت سے تمہارا شعور معدوم نہیں ہو جاتا، وہ فنا نہیں ہو جاتا، وہ محفوظ ہوتا ہے لیکن غیر فعال ہوتا ہے۔ جب بھی خدا انسانی شعور کو فعال کرے گا تو سابقہ زندگی پر مشتمل حافظہ بھی فعال ہو جائے گا۔ آیت کے آخر میں کہا ان فی ذالک لا آیات لقوم یتفکرون، سورہ 39 آیت نمبر 42۔ غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں حقیقت تک پہنچنے کی بڑی نشانیاں ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے کہ انسان کا ہر عمل، حتیٰ کہ اس کے دل میں گزرنے والے خیالات اور آرزوئیں جو ناتمام رہ جاتی ہیں، وہ بھی نتیجہ خیز ہوں گی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ موت کے وقت سلب کر لیے گئے شعور کو فعال کر دیا جائے گا تو اس کے حافظہ میں موجود سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ قرآن کہتا یہ ہے کہ مرنے سے معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد شعور کے فعال ہونے کو نیند اور موت میں قدر مشترک شعور کے معطل ہو جانے سے سمجھایا ہے۔ یہ بات اس زمانے کے بدو نے بھی سمجھی اور آج بڑے سے بڑا سائنسدان بھی سمجھ رہا ہے۔ آیت نمبر 43۔ ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ کیا انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اوروں کو اپنے مددگار اور مصیبت میں ساتھ کھڑے ہونے والے خیال کر رکھا ہے؟ کہو اگرچہ یہ نہ کچھ اپنے اختیار رکھتے ہوں اور نہ ہی شعور نہ ہونے کی وجہ سے کچھ سمجھتے ہوں، تو پھر تم بھی اپنے خیال کو صحیح سمجھتے ہو۔ آیت نمبر 44۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ ان سے کہہ دو کہ صرف قانون خداوندی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آڑے وقت میں مدد کے لیے انسان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، یعنی اس خدا کے قانون کو جس کے کنٹرول میں تمام کائنات کا نظم و نسق ہے۔ ہر شخص کشاں کشاں
اس کے قانون مکافات کے نتائج کی طرف جا رہا ہے۔ شفاعت کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 کے تحت ترجعون اور راجعون کا مفہوم۔ انسان چاہے جتنی بھی خدا کے قانون سے سرکشی برتے، اس کا ہر قدم کشاں خدا کے قانون مکافات کے نتائج کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں سرکشی کا نتیجہ نہ نکلے تو موت کے بعد اخروی زندگی میں نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے تو یہ ان کی بھول ہے۔ زندگی موت کے بعد مسلسل آگے چلتی ہے۔ اس اعتبار سے انسان قانون مکافات سے بھاگ نہیں سکتا، وہ ہر آن نتائج کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ترجعون اور راجعون کے الفاظ آتے ہیں۔ قرآن کی بنیادی تعلیم قانون مکافات ہے۔ اگر اس پر محکم یقین علی وجہ البصیرت حاصل ہو جائے تو پھر انسان کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ دنیا میں غلط کام اس لیے ہو رہے ہیں کہ انسان کو اس چیز پر یقین نہیں رہا کہ مجھے اپنے ہر عمل کا حتیٰ کہ ہر خیال تک کا بھی نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ مسلمان وہ ہے جو اس پر یقین رکھے۔ ایمان یہ ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا مواخذہ ہوگا۔ اس ایمان سے انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ قوانین خداوندی کی رہنمائی میں ہر قدم اٹھاتا ہے۔ یہ ہے الیہ ترجعون، سورہ 39 آیت نمبر 44۔ یہ ہمارے مشاہدہ میں ہے کہ خدا کے طبعی قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے انسان نقصان اٹھاتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اخلاقی قوانین بھی تو خدا ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ جس طرح طبعی قوانین نتیجہ خیزی میں اٹل ہیں، اسی طرح اخلاقی قوانین بھی نتیجہ خیزی میں اٹل ہیں۔ اخلاقی قوانین کا نتیجہ اس دنیا میں بھی نکلتا ہے، اور جو رہ جائے وہ اخروی زندگی میں سامنے آ جائے گا۔ آیت نمبر 45۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب ان لوگوں سے جو حیات اخروی پر یقین نہیں رکھتے کہا جائے کہ جملہ اقتدار و اختیار صرف خدا کو حاصل ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو انہیں یہ بات سخت ناگوار گزرتی ہے۔ لیکن جب کوئی ان کے سامنے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا ذکر کرتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ سورہ 17 آیت 46، سورہ 18 آیت 57، سورہ 40 آیت نمبر 12۔ مذہبی لوگوں کے دلوں میں صرف خدا یعنی صرف قرآن کے ذکر سے سینے میں درد اٹھنے لگتا ہے۔ مذہبی لوگ خارج از قرآن مواد میں اس قدر غرق ہوتے ہیں کہ پھر اسی کو اصل اسلام سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اگر کبھی ان کے سامنے خالص قرآن کی بات کی جائے تو نفرت اور عداوت کے شعلے بھڑکنے لگ جاتے ہیں، لیکن جب قرآن کے ساتھ خارج از قرآن کا ذکر بھی کر دیا جائے تو یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں تو یہی ہے کہ جب خدائے واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے اندر نفرت اور عداوت کے جذبات ابھر آتے ہیں۔ خدائے واحد کی وضاحت قرآن دوسرے مقام پہ کرتا ہے کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، سورہ 17 آیت نمبر 46۔ جب تو قرآن کی روح سے خدا کا ذکر کرتا ہے تو یہ نفرت سے منہ موڑتے ہوئے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ نظر آ گیا کہ خدائے واحد کے معنی خدا کی کتاب ہے۔ کتاب کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ پوری مسلم دنیا میں کفر نہیں ہو رہا ہے، انکار نہیں ہو رہا ہے، لیکن کسی مملکت میں کسی معاشرے میں بھی خالص قرآن کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے۔ اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ ایک اور مقام پہ ہے ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا، سورہ 40 آیت نمبر 12۔ یہ اس لیے ہے کہ جب تمہیں خدائے واحد کے قانون کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم اس سے انکار کرتے تھے اور اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیا جاتا تو پھر تم ایمان لاتے تھے کہ ہاں یہ ہے اسلام، ایسا جس پہ ایمان لایا جا سکتا ہے۔ خدا کی اطاعت کے معنی خدا کے قوانین کی اطاعت ہے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے
فالحکم للہ العلی الکبیر سورہ 40 آیت نمبر 12۔ یاد رکھو حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے، یعنی حق حکومت صرف خدا کے قوانین کو حاصل ہے، اس سے اوپر کسی کا اقتدار نہیں ہے۔ آیت نمبر 46۔ قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون۔ اے رسول، ان کی مخالفت کے باوجود تو اپنی اس پکار کو دہرائے چلا جا کہ اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ، تجھے حاضر و غائب کا علم ہے، اور جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں تو یعنی تیرا قانون ان کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 47۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اگر ملک میں ظلم کرنے والوں یعنی ناہمواریاں پیدا کرنے والوں کے پاس زمین کی ساری دولت ہو اور اتنی ہی اور بھی ہو تو ظہور نتائج کے وقت ابھر کر سامنے آنے والی تباہی سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن خدا کے قانون مکافات کی روح سے وہ کچھ ان کے سامنے آئے گا جو ان کے سان و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ آیت نمبر 48۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یعنی ان کے اپنے اعمال کی پیدا کردہ ناہمواریاں ابھر کر سامنے آ جائیں گی، اور جس تباہی کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں ہر طرف سے گھیر لے گی۔ سورہ نواسیہ آیت نمبر 36۔ انسانوں کو طبقات میں تقسیم کرنے میں مذہبی پیشواؤں کی چالاکی شامل ہے۔ ہندو مذہب نے کہہ دیا کہ پیدائش کے اعتبار سے انسانی بچے 4 ورنوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ برہمن کے گھر میں پیدا ہونے والا پیدائشی برہمن، پھر کشتری، پھر ویش، اور سب سے نیچے شودر سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ برہمنوں کو برہما نے اپنے سر سے، کشتری کو بازوؤں سے، ویش کو پیٹ سے اور شودروں کو پاؤں سے پیدا کیا۔ یہ برہما کی تقسیم بتائی جاتی ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ جب تک انسان برہما کو خدا مانتا رہے گا، پاؤں سے پیدا ہونے والا سر سے پیدا ہونے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمان ہندو مذہب کے اس عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بھی تو وہی کچھ ہے جسے انسان تبدیل نہیں کر سکتا۔ عقیدہ بنایا گیا کہ رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، وہ جسے چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، بات تو وہی ہندو مذہب والی ہو گئی۔ نہ ہندو مت میں انسان اپنا ورن تبدیل کر سکتا ہے، اور نہ مذہب اسلام میں انسان اپنی غریبی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ وہاں برہما کے اختیار میں ہے، یہاں کہا جاتا ہے کہ خدا کے اختیار میں ہے۔ دونوں مذاہب نے انسان کو مجبور محض بنا دیا۔ جب تک یہ عقائد رہیں گے کوئی سوچے گا ہی نہیں کہ میری غریبی کا ذمہ دار کون ہے۔ ان عقائد کے ہوتے ہوئے انسان سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان عقائد کے خلاف سوچنا تو مذہبی حلقوں میں خدا کے ساتھ جنگ سمجھی جاتی ہے۔ یہ مذاہب کی بڑی گہری سازش ہے جو انسانوں کو طبقات میں تقسیم کرنے کے لیے کی گئی۔ اس طرح مذاہب نے بڑی چالاکی سے انسانوں کی غریبی کا سارا دوش خدا پر ڈال دیا۔ آیت نمبر 49۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔
इंसान की ये हालत है कि जब उसे कोई दुख पहुंचता है तो हमें पुकारने लगता है, फिर जब हम तकलीफ रफा करके उसे किसी नेमत से नवाजते हैं तो कहने लग जाता है कि ये नेमत तो मेरी अपनी हुनरमंदी और तदबीर का नतीजा है। नहीं, बल्कि ये तो कशमकश का वो नुक्ता है जहां उसे खुदा की नेमतों को उसके कानून के मुताबिक सर्फ में लाना चाहिए था। लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं समझते कि नेमतें खुदा के कानून और इंसानों के ताउन से हासिल होती हैं। खुदा इंसानों को तबकात में तकसीम नहीं करता, बल्कि वो तो तबकात को मटाने की हिदायत देता है। कुरान का खुदा ऐसा नहीं कि वो इंसानों को तबकात में तकसीम कर दे। तबकात इंसानों के खुद पैदा करदा होते हैं। कुरान मजीद ने इंसानों को जिंदगी बसर करने के लिए एक निज़ाम दिया है, जिसको अगर इंसानी मुआशरा में इंसान कायम कर लें तो सारे तबकात मिटकर सिर्फ इंसान बाकी रह जाते हैं। इस निज़ाम में हर कोई इंजीनियर हो या मजदूर निज़ाम की हदायत के मुताबिक अपनी इस्तेदाद के मुताबिक मेहनत करके कमाते हैं और ज़रूरत के मुताबिक निज़ाम से लेते हैं। ना कोई उजरत, ना कोई मजदूरी, बस ज़रूरत के मुताबिक सामान नशो नुमा इंसान को निज़ाम मुहैया करता रहता है। इस निज़ाम में ना तो किसी से हसद होता है, ना बुग़्ज़ और ना कीना, क्योंकि ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा। एक मशीन के छोटे बड़े हर पुर्जे की मानंद सब अफराद निज़ाम में अहम होते हैं, या नोटों की गड्डी में ऊपर वाले नोट और नीचे वाले नोट दोनों की बराबर कीमत है। अगर किसी के दिल में ये आए कि मैं कमाता ज्यादा हूं लेकिन मेरी जरूरत कमाई से कम है और मेरी कमाई दूसरों की तरफ चली जाती है, तो कुरान बताता है कि इससे तुम्हारी जात की नशो नुमा होती चली जाएगी, क्योंकि जात की नशो नुमा दूसरों को अपनी मेहनत के महासिल से देने से होती है। जब हर फर्द के अंदर यह एहसास उभरेगा कि मुआशरे का हर फर्द एक दूसरे की फलाह बहबूद में मसरूफ है, तो उससे अमन और भाईचारे का माहौल उभर कर सामने आ जाएगा। अमीर तबका अपनी अमारत को अपनी हुनरमंदी का नतीजा बताता है और यही फितना की असल बुनियाद है। इस आयत में बताया गया कि अमीर तबका कहता है काला इन्नमा ओतीतोहु अला इल्मिन, सूरा 39 आयत नंबर 49। मेरा माल तो मेरी अपनी हुनरमंदी और तदबीर का नतीजा है, तो इसमें से मैं किसी को क्यों दूं। इस रवैया के बारे में कहा बल हिया फितनतुन, सूरा 39 आयत नंबर 49। नहीं, बल्कि ये तो कशमकश का वो नुक्ता है जहां उसे खुदा की नेमतों को उसके कानून के मुताबिक सर्फ में लाना चाहिए था। एक दूसरे मकाम पे कहा काला इन्नमा ओतीतोहु अला इल्मिन, सूरा 28 आयत नंबर 78। कहता है कि ये माल तो मैंने अपनी हुनरमंदी से कमाया है, यानी इसमें से मैं किसी को क्यों दूं। इसी ज़हनीयत के बारे में इस आयत में कहा बल हिया फितनतुन, सूरा 39 आयत नंबर 49 के फसादे आदमियत की असल जड़ तो यही तस्वर है। ऐसी ज़हनीयत पर वो निज़ाम कायम होता है जिसमें दौलत ऊपर ही ऊपर गर्दिश करती रहती है और मुआशरा तबकात में तकसीम हो जाता है। अगली आयत में कहा कि यह किसी कानून की बात नहीं है, बल्कि सरमायादाराना निज़ाम तो साबिका अक़वाम में भी कायम रहा, लेकिन जब उनके सामने सरमायादाराना निज़ाम के तबाहकुन नताइज आए तो ना उनकी हुनरमंदी उनको बचा सकी और ना उनका सरमाया, सूरा 39 आयत नंबर 50। कुरान करीम का तकरीबन आधा हिस्सा बिलवास्ता या बिलावास्ता मुआशियात पर मबनी है। यह बताता है कि रोटी का मसला इंसान ने अपने खुद साख्ता कवानीन की रूह से पैदा किया हुआ है। यह बताता है कि जिस तरह तुमने खुदा को इलाह समा तस्लीम किया हुआ है कि वहां खुदा के तबई कवानीन जारी सारी होने की वजह से कायनात का निज़ाम बहुसनो खूबी चल रहा है, तो इंसानी कायनात भी तो मजमूई कायनात ही का एक हिस्सा है। अगर इंसान खुदा को इलाहुल अर्ज तस्लीम करके इंसानी कायनात में भी खुदा के इखलाकी कवानीन जो अब कुरान करीम के अंदर हैं को अपनी दुनिया में नाफिज कर ले, तो मुआशियात का मसला हल हो जाएगा। ये सारा मसला है ही इसलिए कि इंसान खुदा को इलाह समातो तस्लीम करता है, लेकिन इलाहुल अर्ज यानी इंसानी कायनात के लिए इसे इलाह तस्लीम करने की बजाय इंसानी दुनिया के निज़ाम को अपने खुद साख्ता कवानीन की रूह से चलाता है। आयत नंबर 50।
قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ان سے پہلے ہو گزری اقوام نے بھی یہی بات کہی تھی. سرمایہ دار اپنے نظام کے جواز میں یہی دلیل دیا کرتے ہیں. سورہ 28 آیت نمبر 78. لیکن جب غلط نظام کی تباہیاں ان کے سامنے آئیں تو ان کا کسب و ہنر ان کے کسی کام نہ آیا. آیت نمبر 51. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. پس سابقہ اقوام کے بدعمال کے برے نتائج ان کے سامنے آ گئے. خدا کی سنت بدلہ نہیں کرتی، اس لیے جنہوں نے اس وقت ظلم اور زیادتی کی راہ اختیار کر رکھی ہے ان کے اعمال کے تباہ کن نتائج بھی سامنے آ کر رہیں گے، کیونکہ کوئی ہمارے قانون کو شکست نہیں دے سکتا. آیت نمبر 52. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ رزق کی بست و کشاد خدا کے قانون کے مطابق ہوتی ہے؟ جو اس کے قانون کے مطابق کوشش کرتا ہے اس کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کے قانون سے ہٹ کر کوشش کرتا ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے. سورہ 20 آیت نمبر 124. اس بات میں بھی حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خدا کے قوانین کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں. من یشاء کے مذہبی ترجمے نے قرآن کی تعلیم ہی کو بدل دیا. زیر غور آیت کا مذہبی ترجمہ یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہو سکی کہ اللہ ہی ہے جو رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. سورہ 39 آیت نمبر 52. اوپر سے قرآن کہتا چلا آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ انسانوں کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کے اندر امیر اور غریبی کے طبقات پیدا ہوتے ہیں اور تباہیاں آتی ہیں. مذہبی ترجمے کی روح سے بات یہ ہو گئی کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی کشاد اور تنگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. قرآن جو اوپر سے کہتا چلا آ رہا ہے اس کے برعکس ترجمہ ہو گیا. قرآن کے الفاظ میں من یشاء کا ترجمہ جو خدا چاہتا ہے کر کے قرآن کی ساری تعلیم پر پانی پھیر دیا. قرآن نے تو کہا یہ ہے کہ جو ہمارے قوانین کی روح سے کشادہ رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کشادہ رزق مل جاتا ہے، اور جو ہمارے قوانین سے ہٹ کر کوشش کرتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے. من یشاء کے معنی جو شخص چاہتا ہے ہوتے ہیں. آیت کے آخر میں کہا ان فی ذالک لا آیۃ لقوم یؤمنون. سورہ 39 آیت نمبر 52. یہ جو کچھ ہم نے بتایا ہے اس میں ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ امیری غریبی انسانوں کے خود ساختہ نظام میں ہوتی ہے. خدا کے قوانین پر مبنی نظام میں ایسا نہیں ہوتا. خدا رزق کی تقسیم خود نہیں کرتا بلکہ یہ تو انسانی معاشرے میں جاری نظام ہوتا ہے جس کی روح سے خدا کے قانون کے مطابق رزق تقسیم ہوتا ہے. اگر نظام انسانوں کا خود ساختہ ہے تو اس میں طبقات وجود میں آئیں گے، اور نظام خداوندی ہے تو طبقات مٹ جائیں گے. آیت نمبر 53. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اے رسول کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے غلط نظام میں غلط روش پر چل کر اپنی ذاتوں کو نقصان پہنچا لیا ہے وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور آخری تباہی سے پہلے ہمارے نظام کی طرف لوٹ آؤ.
بلا شبہ خدا کے قانون میں تمہاری تمام سابقہ لغزشوں سے پیدا ہونے والے نقصانات سے حفاظت کا سامان موجود ہے۔ یقیناً خدا کے قوانین ہیں ہی ایسے جن کی اطاعت سے لغزشوں سے حفاظت اور مزید نشو و نما کا سامان ملتا رہتا ہے۔ اسراف کا مفہوم۔ اسرفوا علی انفسہم، اسراف عربوں کے ہاں جس کھیت سے پیداوار لینی ہو اس کو سیراب کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی نالیوں سے پانی گزار کر مطلوبہ کھیت تک پانی کو لے جایا جاتا تھا۔ اگر نالی کہیں سے ٹوٹ کر پانی ادھر ادھر راستے میں بہہ نکلے اور مطلوبہ کھیت تک نہ پہنچے تو اسے وہ لوگ اسراف کہتے تھے۔ نظام خداوندی ہو تو وہ پانی سامان نشو و نما کو مطلوبہ افراد تک پہنچا دیتا ہے، لیکن انسانوں کے خود ساختہ قوانین پر مبنی نظام میں سامان نشو و نما مطلوبہ افراد تک نہیں پہنچ پاتا۔ دولت صرف اوپر کے طبقے میں ہی گردش کرتی رہتی ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے جو لوگ انسانوں کے خود ساختہ نظام کے تحت زندگی بسر کر کے اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے ہیں وہ مایوس نہ ہوں اور ہمارے قوانین کے مطابق نظام قائم کر کے اس کے اندر زندگی بسر کرنے لگ جاؤ۔ اس طرح نہ صرف تمہاری سابقہ کوتاہیوں کا ازالہ ہو جائے گا بلکہ تمہاری ذات میں مزید نشو و نما بھی ہوتی چلی جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری دنیا و آخرت کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ آیت نمبر 54۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ لہٰذا تم دیر نہ کرو، مہلت کے وقفے میں اپنے رب کے قانون کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر دو، اس سے پہلے کہ تباہی تم پر آ جائے اور پھر تباہی سے تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہو۔ انسانوں کے لیے قرآن کے معاشی نظام کی عملی شکل شہد کی مکھی کا طرز عمل ہے۔ اوپر کی آیت میں تھا کہ خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو، صحیح راستے کی تلاش ہے تو ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، سورہ 39 آیت نمبر 54۔ انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے نظام ہائے زندگی ہیں ان سے منہ موڑ لو اور خدا کے تجویز کردہ نظام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، یعنی اس کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ اس نظام کو اختیار کر لو قبل اس کے کہ غلط نظام کی تباہ کاریاں تمہارے سامنے آ جائیں۔ اناب کے معنی ایسے آنے کو کہتے ہیں جیسے شہد کی مکھی اپنے چھتے کی طرف آتی ہے۔ کہا کہ خدا کے نظام کی طرف یوں آؤ، محنت سے رزق شہد کماؤ اور اس کو شہد کے چھتے کی طرف مرکز کے پاس جمع کر دو۔ نظام اپنے قانون کی روح سے رزق کو ایسے تقسیم کرے گا کہ ہر فرد کو پہنچتا رہے، کوئی محروم نہ رہنے پائے۔ شہد کی مکھی کی کار فرمائی پر بات سورہ نحل میں آ چکی ہے۔ غلط نظام کے تباہ کن نتائج کو قیامت پہ اٹھا رکھنا درست نہیں ہے۔ اَن یَأْتِیَکُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، سورہ 39 آیت نمبر 54۔ آیت میں وارننگ ہے کہ دیر مت کرو، جلدی نظام خداوندی کی حفاظت میں آ جاؤ۔ اگر غلط نظام کے تباہ کن نتائج ابھر کر سامنے آ گئے تو اس وقت تمہاری کسی طرف سے کوئی مدد نہیں ہو سکے گی۔ مذہب نے تو تباہیوں کو، عذاب کو موت کے بعد قیامت پر اٹھا رکھا ہے، اوپر سے مواشیات کی بات چلی آ رہی ہے اور اب اس آیت میں عذاب کی بات آ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اسی عذاب کا ذکر ہونا چاہیے کہ جن اقوام نے نظام خداوندی سے ہٹ کر انسانوں کے خود ساختہ نظام کے ذریعے رزق کی تقسیم غیر متوازن کر رکھی تھی۔ آیت کے آخر میں ہے ثم لا تنصرون، سورہ 39 آیت 54۔ جب تک کمزور اقوام کسی قدر مفید ہوتی ہیں تو دولت مند اقوام ان کی مدد کرتی رہتی ہیں۔ جب نظر آ جائے کہ ان میں تو اب اپنے پاؤں پر کھڑے رہنے کی بھی سخت نہیں رہی تو امداد دینے والی اقوام ہاتھ کھینچ لیا کرتی ہیں، پھر ان کی کوئی بھی امداد کرنے والا نہیں ہوتا اور قوم تباہی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 55۔
واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون۔ اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے ان احکام کی جو معاملات زیر غور میں سب سے زیادہ موزوں اور مناسب ہوں، قبل اس کے کہ اچانک تم پر تباہی آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ قرآن کریم کی تعلیم میں سے کوئی عنصر غیر احسن نہیں ہے، اور العذاب بغتۃ کا مفہوم اوپر وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّکُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ سورہ 39 آیت نمبر 54 والی بات کچھ متعین نہیں تھی تو متعین کرنے کے لیے کہا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّکُم سورہ 39 آیت 55۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس میں سے احسن بات کا اتباع کرو۔ اگر ایسا سمجھا جائے تو پھر قرآن کریم میں کچھ احسن باتیں سمجھی جائیں گی اور ساتھ ہی کچھ غیر احسن باتیں سمجھنا ہوگا، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ تم صرف احسن باتوں کا اتباع کرو، غیر احسن کو چھوڑ دو۔ نہیں، معاذ اللہ یہ بات نہیں ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ جو معاملہ ہے اس کو سامنے رکھو اور پھر قرآن کریم میں جو کچھ ہے اس کو دیکھو، پھر یہ دیکھو کہ وقت کے تقاضے حالات کے تقاضوں کے مطابق قرآن کریم میں جو بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں ان میں سے کون سے طریقے کے مطابق مسئلہ زیر غور پر عمل کیا جائے۔ قرآن کا بتایا ہوا تو ہر طریقہ ہی احسن ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ درپیش معاملہ میں حالات کے تقاضوں کے مطابق کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم سورہ 39 آیت نمبر 55 کا یہ مفہوم ہے، نہ کہ یہ کہ قرآن کے احسن احکامات پہ عمل کرو۔ اسی آیت میں العذاب بغتۃ سورہ 39 آیت 55 کے الفاظ آئے ہیں۔ بعض اوقات تباہی بتدریج آہستہ آہستہ آیا کرتی ہے، مکمل تباہی سے پہلے نظر آ جاتا ہے کہ اب قوم ڈوب کر رہے گی۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ قومیں گمراہی میں، قوت کے نشہ میں، دولت کے نشے میں اندھی ہو جاتی ہیں۔ ایسی قوم کی تباہی تو بتدریج ہی آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ انہیں نظر نہیں آتی۔ ایک دن وہ اچانک تباہی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس کو العذاب بغتۃ سورہ 39 آیت 55 کہا گیا ہے۔ اچانک نمودار ہونے والے عذاب کے بارے میں کہا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ سورہ 39 آیت 55۔ یہ اس قدر اچانک ہوگا کہ تم سمجھ ہی نہیں سکو گے کہ یہ کیسے آ گیا۔ صدق اللہ العظیم۔